دوسرے پارے کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم، کس نے مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، کانو علیہا، جس پر وہ پہلے تھے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول تحویل قبلہ کے بعد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے بیت اللہ ہی قبلہ تھا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلسل نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کرتے رہے، اور جب عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ بے وقوف لوگ اس پر اعتراض کریں گے اور پوچھیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے اس قبلے سے ہٹا کر اب دوسرے قبلے کی طرف مسلمانوں کو کس نے لگا دیا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے ہمیں اس کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اس کا فرما بردار بنا دیا۔ بندے کا کام عمل کرنا ہے، بندے کا کام اعتراض کرنا نہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اے مسلمانوں تمہیں سب سے افضل امت بنا دیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امت کی گواہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے؟ وہ علیم ہے، خبیر ہے، اس کی مشیت۔ وہ سوال فرمائے گا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عرض کریں گے اے مالک و مولا، ہم تبلیغ کے لیے گئے تھے اور انہیں ہدایت دی، لیکن یہ کافر ایمان نہ لائے۔ اس موقع پر کفار اس بات کا انکار کریں گے اور وہ کہیں گے نہیں، یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا کہ تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور اللہ کا پیغام پہنچانے پر گواہی دیں گے۔ ان انبیاء کی امتیں یہ اعتراض کریں گی اے مالک و مولا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئی ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ نبی ہمارے پاس آئے یا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا اور تم نے کیسے گواہی دی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرے گی اے مالک و مولا، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ ہر نبی نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہوں گے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ عرض کریں گے مالک و مولا، میری امت نے درست گواہی دی، اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گئے تھے
مگر ان کی قوم راہ ہدایت پر نہ آئی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ نے جب یہ کہا تو دوسری امتوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ محدثین اور علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں، آج کوئی حضور کے مقام کو مانے یا نہ مانے، کل بروز قیامت ہر کوئی حضور کے مقام کو تسلیم کر لے گا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، اور ہم نے یہ قبلہ بیت المقدس جو پہلے بنایا تھا یہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کریں من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ قبلہ تھا تو مدینے میں 17 ماہ اور 3 دن کے لیے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ تو فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ اب بیت المقدس قبلہ ہوا تو جو رسول اللہ کے فرما بردار ہیں، رسول اللہ نے حکم دیا تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جب حضور نے حکم دیا تو وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے اور کون حضور کا فرما بردار نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو حکم کا بھی انتظار نہ کیا۔ بنی سلمہ کی مسجد میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے تشریف لے گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز آپ نے شروع فرمائی اور 2 رکعتیں مکمل فرما لی، تیسری رکعت میں تھے اور تحویل قبلہ کا حکم آیا، قبلہ چینج ہو گیا۔ تو قبلے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرف اس وقت ہمارے یہاں خانہ کعبہ کا رخ ہے، اس کے اپوزٹ رخ پر بیت المقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور کے پیچھے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے پیچھے خواتین نماز ادا کر رہی ہیں۔ قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نماز کے دوران چلے اور چل کر سب سے پچھلی صف میں آ گئے، سب سے پچھلی صف کے بھی پیچھے آ گئے اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ صحابہ کرام نماز کے دوران حضور کو دیکھ رہے، حضور نے یہاں سے چلنا شروع کیا، صحابہ کرام حضور کی طرف اپنے رخ کو پھیرنے لگے، اور جیسے جیسے حضور چلتے گئے صحابہ کرام علیہم رضوان اسی کی طرف اپنا رخ پھیرتے رہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے آ کر آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تو تمام صحابہ کرام کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ یہ نماز کے دوران سارے معاملات ہوئے، لیکن ایک مسئلہ ہوا کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف بن گئی، اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی۔ اس وقت عورتیں جماعت سے نماز پڑھا کرتی تھیں، تو صحابہ کرام جو مرد تھے وہ آگے تھے، عورتیں پیچھے تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ عورتیں آگے آ گئیں اور مرد پیچھے آ گئے، اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مردوں کا آگے ہونا ضروری ہے۔ تو عورتیں پھر اب چل کر پیچھے گئیں اور مرد آگے آئے۔ یہ سارے معاملات نماز کے دوران ہوئے۔ یہ چونکہ حضور کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں یہ معاملات ہو رہے تھے، تو نہ تو حضور نے کسی کو نماز کا یہ حکم دیا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، بلکہ سب کی نماز جاری رہی اور نماز مکمل اسی طرح فرمائی گئی۔ آج یہ مسجد موجود ہے اور جس کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، جس میں 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں اور 2 رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قبلہ اس لیے بیت المقدس رکھا گیا تاکہ ہم ظاہر کریں کون رسول اللہ کا فرما بردار ہے اور کون رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔
وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا، ارشاد فرمایا اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا ضرور بھاری بات ہے کہ پہلے بیت اللہ کی طرف، پھر 17 مہینے 3 دن بیت المقدس کی طرف، پھر بیت اللہ کی طرف. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک عام انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں. مگر اللہ کے معنی مگر، علی الذین ھدی اللہ، ان لوگوں پر کسی قسم کی کوئی یہ بات بھاری نہیں، ھدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں، ہمارا رب جو حکم دے ہم اس کے حکم پر اپنی گردن جھکانے والے ہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، تو پچھلی نمازیں کیا دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، وہ نمازیں ہو گئیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ضرور رؤوف، مہربان، رحیم، رحم کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ بیت المقدس کے قبلہ چینج ہو جائے گا. آپ وحی کا انتظار کرتے اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس ادا کا ذکر کیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے. اس بار بار اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ آسمان کی طرف بار بار کیوں اٹھتا؟ اب وحی کا انتظار کرتے، اور یہ ایک شوق کی کیفیت تھی، کیونکہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ شریف بن جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاها جسے آپ چاہتے ہیں. غور کیجیے، ہم بیت اللہ قبلہ بنا دیں گے یہ نہیں فرمایا، ہم ضرور بضرور اس قبلے کی طرف آپ کو کر دیں گے، پھیر دیں گے، ترضاها جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی چاہت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ میں فرمایا، اور ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اگر کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے اور شیطان کے وسوسے سے متاثر ہو کر یہ کہے کہ حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، تو شیطان کے وسوسے کا جواب یہ ہے کہ حضور کے چاہنے سے قبلہ چینج ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ ملاحظہ کیجیے، ساری کائنات اسی تمنا میں ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور رب العالمین فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے. یہ آیت نماز کے دوران نازل ہوئی اور آپ نے اپنا چہرہ انور مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، تم اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف ہی رکھو نماز کے دوران. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ضرور جانتے ہیں بے شک یہ قبلے کا پھرنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی ہے کہ وہ ذو قبلتین ہوں گے، دو قبلے والے ہوں گے. تو یہ بات تو وہ مانتے ہی تھے، اب انہیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کوئی سوال اس کا پیدا نہیں ہوتا، مگر ضد کا کوئی علاج لوگوں کے پاس نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی ان کے کاموں سے بے خبر نہیں
وہ باخبر ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے اور دلائل مانگتے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ کیوں ہوا۔ فرمایا گیا اور اگر تم اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے آؤ، ما تبعوا قبلتک، پھر بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ضد ہے ان کی توریت میں، ان کی انجیل میں یہ بھی نشانی موجود ہے کہ یہ نبی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اب نہ ماننا صرف ضد ہے، اور ضدی شخص کے سامنے جتنے دلائل دیے جائیں وہ یہی رٹ لگاتا ہے میں نہ مانوں۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور اے محبوب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہودی اور عیسائی اب یہ نہ خیال کریں کہ بیت اللہ سے اب دوبارہ بیت المقدس قبلہ کبھی بنے گا، اب تا قیامت بیت اللہ ہی قبلہ رہے گا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ اہل کتاب آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یوں تو دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، مگر یہودی مغربی کنارے کی طرف منہ کرتے ہیں اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے سننے والے، علم آ جانے کے بعد اگر تو نے ان یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک اس وقت تو ضرور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کسی کے سامنے کسی کا بیٹا آ جائے تو اسے یہ بالکل شک نہیں رہتا، کسی قسم کا اسے سوچنے کی بھی حاجت نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں اس قدر توریت اور انجیل میں تھیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے بعد ذرہ برابر بھی یہ شک باقی نہ رہتا، اور ہر دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا کہ یہ نبی آخر الزماں ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ مدینہ منورہ میں جب حضور کی آمد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب حضور کی زیارت کے لیے پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، آتے ہی آپ ایمان لے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو یہ نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے کسی قسم کا کوئی شک باقی ہی نہ رہا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان یہودیوں عیسائیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ضرور وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں یہاں خطاب ہر قرآن پڑھنے والے کو ہے، پس اے سننے والے تو شک میں مبتلا نہ ہو۔